السلام علیکم۔ ہم حالم ناول سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ نمرہ احمد کا ہے، اس کا پارٹ 18 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور پرس اٹھا کے زور سے فرش پر پھینکا، پھر غصے اور بے بسی کے عالم میں صوفے سے کشن اٹھا کے دیوار پہ مارا۔ آوازیں سن کے داتن نیچے تہہ خانے سے اوپر آئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بریسلٹ نہیں ملا؟ تالیہ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ مل گیا ہے، یعنی کرائے بیبی اسکیم کام کر گیا؟ گڈ، پھر منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پینٹنگ کی اصلیت نہیں کھول سکی، وہ شیخ ملا ہوا تھا، اس نے نوفل کی سٹوری کو پکا کر دیا۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ اوہ، مگر تم یہ تو بتا سکتی تھی کہ یہ پینٹنگ نقلی ہے۔ کیسے بتاتی؟ وہ زہر خند ہوئی۔ میں سچ بولتی کا منہ جو اتنا بڑا سچ بولتی، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے سچ بولنے میں۔ سچ کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے داتن، اور میرے پاس وہ نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داتن نے افسوس سے گہری سانس لی۔ میری بچی، خود کو معاف کرنا سیکھو۔ وہ جواباً تلخی سے کچھ کہنے لگی تھی کہ دروازے پہ گھنٹی بجی۔ داتن اٹھنے لگی مگر وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو، ملازمہ تھوڑی ہو تم، جو بٹلر نہیں ہوگا تو تم یہ کام کرو گی؟ میں خود دیکھتی ہوں، اور شاید تھوڑی دیر واک پہ چلی جاؤں، مجھے تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پورچ اندھیر پڑا تھا، صرف ایک بتی روشن تھی۔ وہ قدم قدم اٹھاتی گیٹ تک آئی مگر پھر ٹھہر گئی، رفتار سست پڑ گئی۔ گیٹ اور چار دیواری چھوٹی اور برائے نام تھی، سامنے کھڑے شخص کے سینے تک اونچی تھی، اور وہ شخص تالیہ کی سانس منجمد ہو گئی۔ وہ درمیانی عمر کا مرد تھا، سانولا، چمکتی آنکھوں والا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے سنا جب کہ اشر محمود کسی تالیہ مراد کی تفتیش کروا رہا ہے تو میں کھٹک گیا تھا، سوچا ہو نہ ہو یہ وہی تالیہ ہے، میری سابقہ بیوی۔ وہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمیع لب پھڑپھڑائے۔ اور یہ بھی سنا کہ وہ تم میں دلچسپی لے رہا ہے، یعنی شادی وغیرہ کرنا چاہتا ہے؟ تو میں نے تمہارا پتہ اچکا اور یہاں آ گیا، اور اب سوچ رہا ہوں کہ پہلے کیوں نہیں آیا۔ ستائش سے اس نے گردن اٹھا کے اونچے بنگلے کو دیکھا جو بت بنی تالیہ کی پشت پہ کھڑا تھا۔ بڑا مال بنا لیا تم نے، یقیناً میرا دوست ہے، یقیناً امیر دوست بنائے ہوں گے، ان کو محبت کے جال میں پھنسایا ہوگا اور پھر لوٹ کے چھوڑ دیا ہوگا۔ تم جیسی خوبصورت مگر اکیلی لڑکیاں اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ لیکن کیا ہے تالیہ کہ وہ گیٹ کے جنگلے پر ہاتھ رکھے آگے بڑھا، وہ اس سے 2 میٹر کے فاصلے پر تھی، پھر بھی یک لخت پیچھے ہٹی، آنکھوں میں خوف تھا۔ اس دفعہ بندہ غلط چنا ہے تم نے۔ سیاستدان؟ جانتی ہو سیاستدان کو فرشتہ صرف بیویاں چاہیے ہوتی ہیں۔ کیا اسے معلوم ہے کہ تم پہلے بھی ایک شادی کر چکی ہو اور منی لانڈرنگ میں انوالوڈ رہی ہو؟ یقیناً نہیں۔ یو نو واٹ، میرے پاس نکاح کی ویڈیو تک پڑی ہے، مگر طلاق کہیں رجسٹر نہیں ہوئی تھی۔ اگر چاہوں تو میں تمہیں ابھی بھی اپنی بیوی کلیم کر سکتا ہوں، اور ایک دفعہ یہ ذکر کھلا تو وہ سیاستدان تمہیں باہر اٹھا کے پھینک دے گا۔ لیکن وہ رکا، 2 انگلیوں سے تھوڑی کھچاتے ہوئے مسکرایا۔ وہ برف کا مجسمہ بنے سن رہی تھی۔ لیکن اگر تم میرا کوئی ماہانہ وظیفہ مقرر کر دو، یہی کوئی 2-3 لاکھ ہر ماہ کے، تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ ابھی تم ذرا شاکڈ ہوگی ہو، خیر سے سنبھل جاؤ، پھر آؤں گا میں۔ اتنے برسوں بعد دیکھا ہے تمہیں، بیٹھ کے گئے دنوں کی باتیں بھی کریں گے۔ اچھا چلتا ہوں۔ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور مڑ گیا۔ اب وہ ٹہلتا ٹہلتا سڑک پہ دور جاتا دکھائی دے رہا تھا، اور تالیہ وہ شل کھڑی تھی، جیسے کاٹو تو لہو نہیں، مارو تو جان نہیں۔ میراسے پدرے من، اس نے دیکھا ایک نیم اندھیر کمرہ ہے جس کی چوکھٹ پہ وہ ننھی لڑکی کھڑی ہے، کھلے لمبے بال اور پیروں تک آتا لباس۔ اندر ایک آدمی پشت کیے بیٹھا ہے، اس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہ کسی شے کو دہکا رہا ہے۔ چھوٹی لڑکی قدم قدم چلتی اس کے کندھے کے پیچھے آ رکتی ہے۔ باپا، اس کے پکارنے پہ وہ چونک کے گردن موڑتا ہے جیسے برے خواب سے جاگا ہو، پھر جبراً مسکرا دیتا ہے۔ تم سوئی نہیں تالیہ؟ یہ لوگ کون تھے جو ابھی یہاں سے گئے ہیں؟ اس کی کم عمر باریک آواز گونجتی ہے تو وہ زیادہ چونکتا ہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ بٹھاتا ہے۔ میرے دوست تھے، فوج کے ساتھی، اور سلاخ کو انگاروں پہ پلٹتا ہے۔ اس کے سرے پہ سونے کے سکے جیسا کچھ ہے۔ بچی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا کے سوچ میں ڈوبی کہتی ہے، مگر وہ سپاہی تو نہیں لگتے تھے؟ میں نے خود سنا تھا، وہ بار بار پمبورو کہہ رہے تھے۔ یا اللہ! تالیہ مراد کے ہاتھ میں پکڑی سلاخ لرزتی ہے، گھبرا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ پمبورش کارباز کون ہوتے ہیں بابا؟ اس نے بخلا کے اسے چپ کرایا۔ تم یہ لفظ اب نہیں بولو گی، اگر شہر میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مار دیے جائیں گے۔ مگر بابا،
وہ کسی خزانے کی بات کر رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ مجھے بتاؤ باپا، کیا کوئی خزانہ ہے باپا؟ آدمی گہرا سانس لیتا ہے اور سلاخ آگ سے اوپر اٹھا کے دکھاتا ہے۔ اس کے سرے پہ گول سکہ اور ڈلی جڑی ہے، سنہری چابی۔ جب یہ چابی تیار ہو جائے گی تو ہم اس کی مدد سے خزانہ ڈھونڈ لیں گے اور پھر ہمارے شہر کے لوگوں کو عافیت مل جائے گی۔ بچی کی آنکھیں دہتی چابی پہ جم سیکھ جاتی ہیں، لب کھل جاتے ہیں تحیر سے، ستائش سے۔ چابی کس کی ہے؟ انسانوں کے سب سے بڑے خزانے کی۔ میں اس کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ چاند کی 21ویں پہ یہ تیار ہو جائے گی، پھر یہ ہمیں خود خزانے تک لے جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ دلچسپی سے پوچھتی ہے۔ جو اس چابی کو پہلی دفعہ پہنتا ہے وہ اس کو راستہ خود دکھاتی ہے، اس کو اس جگہ خود لے جاتی ہے جہاں خزانے کا کفل ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سب امیر ہو جائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے کون پہنے گا؟ اس کی نظر دہتی چابی پہ ٹکی ہے جس کو وہ دوبارہ آگ میں ڈال رہا ہے۔ میں، صرف میں۔ تم اس کے قریب بھی نہیں آؤ گی، اب جا کر سو جاؤ، وہ آخر میں درستی سے کہتا ہے، مگر اس کی نظریں ابھی تک چابی پہ ٹکی ہیں جس پہ چند ہندسے بار بار ابھر کے مٹ رہے ہیں، جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیتی جا رہی ہو۔ وہ عجیب سے ہندسے تھے۔ تالیہ واپس لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہ تھا جس کے ساتھ وہ گھنٹی بجنے پہ اٹھ کے باہر گئی تھی۔ وہ برف کی مانند سفید پڑ رہی تھی، ٹھنڈی، بے جان۔ داتن اسی اثناء میں دوریان یعنی پھل اٹھا لائی تھی اور سینٹر میز پہ رکھ کے اب انہیں کاٹ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو منہ میں پھل بھرے اس نے کچھ کہتے ہوئے سر اٹھایا تو تالیہ کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ وہ سفید بے جان کپڑے کی گڑیا کی طرح گویا پانی پہ قدم رکھتی آ رہی تھی۔ گم سم شل کون تھا؟ داتن نے پلیٹ پرے ہٹائی، ماتھا ٹھٹکا۔ سمی؟ کون؟ وہ بجلی کے محکمے میں جو ہمیں وہ یاد کرنے ہی لگی تھی کہ تالیہ بات کاٹ کے بولی، میرا شوہر، میرا ایکس۔ داتن کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شاک ابھرا۔ وہ سمی؟ تالیہ بے دم سی صوفے پہ گر گئی، آنکھیں کہیں دور خلا میں ٹکی تھیں۔ کیا کہا اس نے؟ داتن نے پریشانی سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تمہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ وہ مجھے ڈرانے آیا تھا، شاید وہ اشر کو جانتا ہے، دھمکا رہا تھا کہ اشر کو بتا دے گا کہ میں فراڈ ہوں۔ اس کو کیسے معلوم کہ ہم اسکیمرز ہیں؟ داتن چونکی۔ مگر یہ تو معلوم ہے کہ میں کسی فوت شدہ امیر خاندانی آدمی کی ہی بیٹی نہیں ہوں۔ اگر اس نے بتا دیا کہ میں لاہور سے شادی ہو کر آئی تھی تو سوال اٹھیں گے کہ میں نے یہ دولت کیسے بنائی۔ وہ میرا کور بلو کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں۔ وہ شدید ذہنی دباؤ خوف کے زیر اثر تھی۔ مگر اس کو اشر وغیرہ کا کیسے علم ہوا؟ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کو میرے گھر کا علم معلوم ہو گیا ہے اور اب وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ اور داتن وہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ تم تو بہت بہادر ہو نا تالیہ، ایسے گھبراؤ تو نہیں، تم تو بڑے بڑوں کو انگلیوں پہ گھما دیتی ہو میری بچی۔ تالیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سمی وہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں کبھی بھی اس کے خوف سے باہر نہیں نکل پائی۔ داتن نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، میں تو سب کچھ چھوڑنے والی تھی، بس آخری واردات، بس آخری چوری کرنی تھی، اور اب سمی سب خراب کر دے گا۔ یا اللہ، اگر اس نے وان فاتح کو بتا دیا کہ میں فراڈ ہوں تو وہ مجھے بھی ایسے دیکھیں گے جیسے وزیر اعظم کو دیکھتے۔ میں ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی۔ اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ تم تالیہ ہو، تمہارے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ میری بات سنو۔ داتن نے اسے شانوں سے تھام کے جھنجھوڑا۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ تم زخمی ہرن کی پینٹنگ کے علاوہ اور اس سکے کو ڈھونڈنے پہ فوکس کرو۔ سمی کو مجھ پہ چھوڑ دو، میں اس کا منہ بند کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لوں گی۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور ہتھیلیوں کی پشت سے آنکھیں رگڑی۔ اب وہ ابتدائی شوق سے نکل آئی تھی اور اس کا ذہن کام کرنے لگا تھا۔ اب کہ وہ بولی تو آواز گیلی مگر سنبھلی ہوئی تھی۔ کچھ کرو داتن، ایک دفعہ وہ چابی مل جائے تو میں وان فاتح کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی، بس تب تک سمی کا منہ بند رکھنے کی کوشش کرو۔ ایسا ہی ہوگا۔ اور ہاں، بریسلیٹ مل گیا ہے نا؟ داتن کو خیال آیا تو پوچھا۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں، جیسے ہم ویٹرز بن کے پارٹیز میں عورتوں کے بچوں کو رلا کر ان کا زیور چھپاتے تھے، بالکل اسی طرح کرائے بیبی اسکیم۔ مجھے بس اب وہ سکہ ڈھونڈنا ہے اور مجھے سمی کا حل۔ داتن اٹھی، اپنی چیزیں اٹھا کے پرس میں ڈالنے لگی۔ کشن کے پیچھے سے ایک پرانی چھوٹی کتاب اٹھائی، ہم شکار باز۔ تالیہ بے چینی اور پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ کہاں ہو سکتا ہے وہ سکہ؟ نہ اس کو نیلامی پہ رکھ رہی
ہے اسرا، نہ وہ فاتح کے سیف میں تھا، یقیناً اسرا کے لاکر میں ہوگا یا گھر میں کسی دوسری جگہ۔ داتن نے کتاب بیگ میں ڈال کر دوسری چیزوں تلے چھپا دی اور اسے پکارا، سمی پہ مجھے ابھی سے کام شروع کرنا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی اس کی پھلوں والی پلیٹ کو دیکھا۔ تم دوریان کھا بھی نہیں سکی میری وجہ سے؟ تالیہ، داتن نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری پیاری بچی، میری ہرنی، میری بلی، تمہارے لیے میں ہر شے قربان کر سکتی ہوں، مگر چہرے پہ غصہ طاری تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں دوریان قربان کر دوں گی؟ ہوں۔ موٹی عورت نے یہ کہہ کے دوریان کی پلیٹ اٹھائی، ایک کاش منہ میں رکھی اور دھپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تالیہ کے ابرو اکتاہٹ سے اکٹھے ہوئے۔ میری پلیٹ واپس نہ لائیں تو تم دیکھنا، پیچھے سے پکارا، مگر داتن ناک سے مکھی اڑاتی باہر نکل چکی تھی۔ داتن کے جاتے گھر ایک دم خاموش اور سنسان ہو گیا، اونچا محل اور اندر مقید وہ تنہا شہزادی۔ خیال سے آیا تو چونکی اور پرس کھولا، اندر بریسلیٹ رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے نکالا، دل دھڑکا مگر وہ ٹھنڈا رہا۔ تالیہ نے اسے ہاتھ میں نہیں پہنا بلکہ گردن تک لے گئی۔ زنجیر لمبی تھی، اسرا اس کے کنڈے کو پہلی کڑی میں ٹائٹ کر کے ڈالتی تھی تو وہ کلائی پہ فٹ بیٹھتا تھا۔ تالیہ نے اسے گردن سے لگایا اور آخری کڑی میں کنڈا ڈالا اور اس کی گردن پہ فٹ آ گیا، کسی پھندے کی طرح۔ ایک دم ارد گرد روشنی ہوتی گئی، تیز روشنی۔ تب اس نے وہ منظر دیکھا، چابی کو دہکاتا اس کا باپ اور اس سے سوال پوچھتی ننھی تالیہ۔ شکار باز، فوجی دوست، گاؤں کے لوگ، خزانہ، ساری باتیں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ اس نے زنجیر نوچ کے گردن سے اتاری، روشنی غائب ہو گئی۔ حواسوں میں واپس آنے میں اسے چند لمحے لگے۔ سنہری زنجیر صوفے کے نیچے جا گری تھی۔ اس نے جھک کے اسے اٹھایا، وہ بے نور رہی، مگر تالیہ کی آنکھوں میں تحیر، خوف اور جستجو مل جل کے ابھرنے لگے۔ شکار باز، مگر کس چیز کے شکاری؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے لاکٹ کو دیکھتی بڑبڑائی، تو یہ تھے میرے بابا، پہلی دفعہ دیکھا ان کو۔ وہ خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باپا فوج میں تھے، ان کے دوست بھی۔ شکار باز کوئی ایسی تنظیم جس پہ پابندی ہوگی، اور یہ لوگ خزانہ تلاش کر رہے تھے اپنے گاؤں کے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ دور خلا میں دیکھتی کڑیاں ملا رہی تھی، اور وہ چابی، وہ شاید انہوں نے مجھے پہنا دی ہو، میں اسے پہن کے دور کسی چرچ میں نکل گئی ہوں گی اور کھو گئی ہوں گی۔ چابی اترتے ہی میری یادداشت چلی گئی ہوگی اور میں کسی کو بتا نہیں سکی ہوں گی کہ میں کہاں سے آئی ہوں، مگر پھر مجھے میرے باپا نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ شاید پیچھے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ شکار باز ہیں اور وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں، شاید وہ جان سے چلے گئے ہوں۔ دل کانپا، شاید میرے پیچھے کوئی اس لیے نہ آیا ہو کیونکہ کوئی زندہ ہی نہ رہا ہو، پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہو، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہی کہانی ہے میری، اور میری ساری یادداشتیں اسی سونے کی ڈلی میں محفوظ ہیں۔ اب وہ احتیاط سے لاکٹ کو ٹیشو میں لپیٹ رہی تھی۔ اسرا کے بریسلیٹ کو اس نے لاکٹ بنا لیا تھا۔ اپنی داستان اب کچھ سمجھ آنے لگی تھی، مگر کیا اس کی داستان اتنی سادہ تھی؟ اگر ایسا کیا تھا جو اس کے باپا میں بہت عجیب سا تھا، جو اس کمرے اور اس ننھی بچی میں بھی تھا، کچھ بہت انوکھا اور منفرد، جس کو سمجھنے کے لیے اس کی عقل چھوٹی پڑ رہی تھی۔